السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے اور وہ جگہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مسجد کی جو صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ ایک تاریخی مقام ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک اہم مقام ہے جو یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے لیے عظمت رکھتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا اصل مقام فلسطین کے شہر بیت المقدس میں ہے، جسے یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے قرآن میں الارض المقدسہ کہلایا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ اسراء آیت 1، اللہ نے اس مسجد کے گرد و نواح کو برکت والا قرار دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الی المسجد الاقصیٰ دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصیٰ جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق مسجد اقصیٰ کا پہلا قیام حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس مقام کو عزت بخشی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کو بہترین شکل دی۔ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہ مسجد اس طوفان کا شکار ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس جگہ کو کنعانیوں نے آ کر آباد کیا تھا اور اس زمین کا نام فلسطین بھی انہی کے دور میں پڑا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی انہی لوگوں نے مسجد کی تعمیر کری تھی، لیکن پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری قوم مصر میں آ کر آباد ہو گئی تھی تو اس وجہ سے یہ مسجد کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس وقت اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا تھا، مگر وہ آپ کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا اصل سفر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا۔ انہوں نے ایک عظیم عبادت گاہ بنائی جو نہ صرف اس وقت کے یہودیوں کے لیے مقدس تھی بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک روحانی مرکز تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات اور انسانوں نے مل کر اس مسجد کی تعمیر کری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جگہ ایک عظیم عبادت گاہ تھی جہاں ہر وقت اللہ کی تسبیح اور عبادت ہوتی تھی۔ یہود اس جگہ کو اپنے ٹیمپل آف سلیمان کے طور پہ جانتے ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مقام تھی بلکہ علم و حکمت کا مرکز بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ روحانی مسائل کا حل ڈھونڈنے آتے تھے اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ اسلام میں مسجد اقصیٰ کا مقام بے پناہ ہے۔ یہ پہلا قبلہ ہے جس طرف منہ کر کے مسلمان اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر بھی یہیں سے شروع ہوا تھا اور یہیں تمام انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کری تھی۔ یہود مسجد اقصیٰ کو ٹیمپل ماؤنٹ کے طور پر بھی جانتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل یہیں موجود تھا۔ صرف مسلمان اور یہود ہی نہیں بلکہ نصارہ کے نزدیک بھی یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ نصارہ اس جگہ کو اس لیے مقدس مانتے ہیں کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تھا۔ ان کا آخری سفر بھی اسی شہر میں تھا اور وہ یہاں لوگ کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے مسجد اقصیٰ پر کافی حملے ہوئے۔ 1099 میں کروسیڈر نے اس جگہ پر قبضہ کیا اور اسے ایک گرجا گھر میں بدل دیا، لیکن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور پھر سے اس مسجد کو عبادت گاہ بنایا۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہیکل سلیمانی پر نبوکد نظر نے حملہ کیا تھا اور اس کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا، اور انہی یہودیوں کو واپسی آزادی سائرس دا گریٹ یعنی ذوالقرنین نے دلوائی، اور پھر دوبارہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر سے آزمائش میں ڈالا اور اس جگہ پر ٹائٹس نے حملہ کر دیا اور پھر سے اسی جگہ کو تباہ کر دیا تھا۔ حدیث کے مطابق مسجد اقصیٰ کو آخری وقتوں میں پھر سے تباہ کر دیا جائے گا اور یہودی اس جگہ اپنا تھرڈ ٹیمپل قائم کریں گے تاکہ ان کا مسیحا جو کہ دجال ہوگا وہ حکومت کر سکے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔